بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان اور اس کے بعد عید کے تینوں ایام بخیر و عافیت گزرے ہوں گے۔ تو جیسا کہ علم میراث کے آن لائن کورسز میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر عملی طور پہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک مسئلہ حل کر کے آپ کو دکھایا جائے گا، تاکہ آپ سب کی علم میراث کے ساتھ وابستگی رہیں اور آپ ان مسائل کو حل کرتے رہیں، تاکہ علم میراث جو آپ نے سیکھا ہے آپ بھول نہ جائیں۔ تو یہ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور دیکھنا ہے، اور پھر اس کو عملی طور پہ خود حل بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے جو ہمیں پیش آیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے 1,00,000 روپیہ چھوڑا ہے، 10,000 روپے اس کے کفن دفن میں خرچ ہوئے، 10,000، اور 30,000 روپے اس پر قرض تھا۔ نمبر 3، 20,000 روپے کی اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقم فلاں مدرسے میں جمع کرا دینا، اور اس کے ورثاء میں اس کے والد صاحب، اس کی اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ ہے، اس کی والدہ، دادا دادی اور نانی کا اس کی زندگی میں انتقال ہوا تھا۔ اب یہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ تو یہ ہمارے پاس سوال آیا، اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو آپ یہاں پر ویڈیو بند کریں، آف کریں، اور خود عملی طور پہ حل کریں، پھر اس کے بعد بقیہ ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ابھی تک آپ نے کتنا سیکھا ہے، کتنے اصول آپ کو یاد ہے، کتنے اصول بھول چکے ہیں۔ تو آگے اب اسی مسئلے کو اس طریقے سے ہم حل کریں گے۔ یہ میت ہم نے بنا لی، اب ہمارے پاس والد زندہ تھا، مرنے والے کا والد زندہ تھا، اس کی اہلیہ موجود تھی، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ تھی۔ تو ہم نے والد کے احوال پڑھے تھے، 3 احوال پڑھے تھے، وہ 3 احوال ہم دہرا دیں گے کہ جب میت کی اولاد موجود ہو، بیٹا بیٹی میں سے کوئی ایک موجود ہو، بیٹا بیٹی دونوں موجود ہو یا صرف بیٹا موجود ہو، جب میت کا بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہوں یا صرف بیٹا موجود ہو، تو اس صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس۔ تو ہم نے سدس یعنی 1/6 والد کو دے دیا۔ اہلیہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو اہلیہ کو ثمن یعنی 8واں حصہ 1/8 ملتا ہے۔ اور بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو یہ دونوں عصبہ بن جائیں گے، تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ عصبہ بن گئے۔ عصبہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ذوی الفروض کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس مسئلے میں سدس اور ثمن آتے ہیں، یعنی چھٹا حصہ اور 8واں حصہ ایک ساتھ آتے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ 8واں حصہ پہلے گروپ میں سے ہے اور چھٹا حصہ دوسرے گروپ میں سے ہے۔ تو ایسی صورت جب ہوتی ہے مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے، تو ہم نے یہ مسئلہ 24 سے بنا دیا۔ اب 24 کا سدس جو ہے وہ 4 ہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ یہ والد کو دے دیا۔ 4 کیسے ہیں کہ 1/6 ہے اور 24 کو 6 پہ ہم تقسیم کریں گے تو 4 نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ثمن بھی اسی طریقے سے نکالیں گے کہ 24 کو 1/8 یعنی 8 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو 3 نکل آئے گا، ٹھیک۔ اب 3 اور 4 کو جب ہم جمع کرتے ہیں 7 بن جاتا ہے، تو بقیہ بچ جاتے ہیں 24 میں 17، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے، تو ہم نے 17 یہ عصبات کو دے دیا، بیٹا اور بیٹی ان دونوں کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 4 والد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، 3 یہ اہلیہ پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، لیکن یہ 17 جو ہے بیٹا اور بیٹی میں پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ بیٹا اور بیٹی میں ہم نے پڑھا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کرنا ہے، 2 حصے بیٹے کو دینے اور 1 حصہ بیٹی کو دینا ہے، لیکن یہ 17 جو ہے یہ 3 افراد پہ گویا کہ بیٹا 2 افراد کے قائم مقام ہوا اور بیٹی 1 افراد کے، ان 3 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اس میں کسر آ رہا ہے، یعنی درمیان میں اشاریہ آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے تشریح کے ساتھ اصول پڑھے تھے
پہلے 3 جو اصول تھے کہ عدد رؤوس، یہ اوپر جو ہے بیٹا اور بیٹی جو ہے 3 جو افراد ہے یہ عدد رؤوس ہے، اور 17 یہ سہام ہے۔ عدد رؤوس اور سہام میں اگر تو اوپر عدد رؤوس ہمارے پاس 3 ہے، ٹھیک ہے، اور سہام جو ہے ہمارے پاس 17 ہے۔ تو عدد رؤوس اور سہام میں جب ہم نے نسبت دیکھی، عدد رؤوس اور سہام میں نسبت تباین کی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ عدد رؤوس اور سہام میں اگر تباین کی نسبت ہو، یعنی ایک دوسرے پہ پورے تقسیم نہ ہو رہے ہوں اور نہ ہی تیسرے عدد پہ پورے تقسیم ہو رہے ہو، تو عدد رؤوس کو مضروب بنا دیں گے۔ عدد رؤوس ہمارے پاس یہاں پہ 3 ہے، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا، مضروب بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو مضروب بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا۔ اصل مسئلہ ہمارے پاس 24 ہے، تو 3 کو ہم نے 24 میں ضرب دیا تو 72 نکل آتا ہے، تو ہماری تصحیح 72 سے ہو گئی۔ پھر اسی مضروب کو تمام سیام میں ضرب دینا ہے، تو یہاں پہ 4 میں جب ہم ضرب دیتے ہیں تو 12 نکل آتا ہے، 3 چکے 12۔ اسی طرح 3 میں جب ہم ضرب دیتے ہیں تو 9 نکل آئے گا، اور 17 میں جب ہم ضرب دے دیں گے تو 51 نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹا اور بیٹی کا ہر ایک کا حصہ دینے کے لیے کیا کریں گے، 51 کو 3 پہ تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت 34 جو ہے یہ بیٹے کو مل جائے گا، اور 17 جو ہے یہ بیٹی کو مل جائے گا۔ یہاں تک تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب فیصد نکالنا ہے کہ کتنے فیصد والد کو حصہ ملے گا، کتنی فیصد اہلیہ کو ملے گا، کتنے فیصد بیٹے کو، اور کتنی فیصد بیٹی کو مل جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے فارمولا آپ کو سمجھایا تھا کہ سہم کو ضرب تقسیم کرنا ہے تسہیم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ضرب دینا ہے سو میں، تو اس کا کیا نکل آئے گا، فیصد نکل آئے گا۔ اب مثلا یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس سہم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ضرب دے دیں گے تسہیم ہے، یہ اوپر ہمارے پاس تسہیم 72 ہے، تو ہم نے یہ 12 کو ضرب دے دیا، 72 تقسیم کر دیا، 12 کو تقسیم کر دیا 72 میں اور ضرب دے دیا 100 میں، تو 16.67% یہ فیصد نکل آ گیا۔ تو ہم نے والد کو کتنے فیصد ملے گا، 16.67%۔ اسی طریقے کے مطابق یہ اہلیہ کا حصہ بھی فیصد بھی نکالیں گے کہ 9 کو تقسیم کریں گے 72 پر اور ضرب دے دیں گے 100 پہ، تو یہ 12.5% نکل آئے گا۔ اسی طرح یہ 34 کو جو ہے اس کا عمل کریں گے کہ 34 کو تقسیم کریں گے 72 میں اور پھر ضرب دے دیں گے 100 میں، تو یہ نکل آئے گا 47.22%۔ اور پھر اسی طرح 17 کو بھی ہم کریں گے کہ 17 کو تقسیم کریں گے 72 میں اور ضرب دے دیں گے 100 میں، تو 23.61% نکل آئے گا۔ یہ فیصد بھی ہم نے نکال لیا۔ اب تیسری چیز کہ ترکہ کیسے تقسیم کریں گے۔ ترکہ جو ہم نے کہا تھا 1 لاکھ روپیہ تھا، اب دیکھیں کہ وہاں بتایا گیا تھا کہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ ترکہ سے متعلق حقوق، سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی ہوگی، تیسرے نمبر پہ اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو بقیہ ترکہ کی 1/3 میں وصیت کو نافذ کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ جو مال باقی بچے گا پھر وہ رسا میں تقسیم کریں گے۔ تو اسی کے مطابق یہاں پہ سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات جو ہے 10,000 روپے وہ نکال دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرض 30,000 روپے اس پہ قرض تھا تو اس کی ادائیگی بھی ہو گئی، ٹھیک، 40,000 روپے نکل گئے، بقیہ کتنے ہزار روپے بچ گئے، 60,000 1 لاکھ میں سے۔ تو اس نے وصیت کی تھی 20,000 کی، اور 20,000 جو ہے یہ 60,000 کا 1/3 ہے، تو ہم اس وصیت پہ بھی عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 20,000 یہ وصیت میں عمل ہو گیا۔ اب یہ 40 اور 20 60,000 ہو گئے، بقیہ کتنا بچ گیا، 40,000 روپے۔ اب ہم نے جو تقسیم کرنا ہے قرآن سنت اور اجماع امت کے مطابق یہ 40,000 کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ترکہ کتنا ہے، یہ 40,000، یہاں پہ اوپر لکھ دیں گے ترکہ، جو باقی بچا ہوگا یہ ترکہ 40,000، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فارمولا کیا ہے، اسی طریقے کے مطابق یہاں پہ نیچے لکھ دیا کہ سہم کو ضرب دینا ہے ترکہ میں اور پھر تقسیم کرنا ہے تسہیم میں، تو ہر وارث کا حصہ مل جائے گا۔ یہاں دیکھیں یہ سہم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تقسیم 12 جو ہے والد کا سہم ہے، 12 کو ہم نے ضرب دے دیا جو والد کا حصہ ہے 40 میں ترکہ جو ہے، اور پھر
72 میں تقسیم کر دیا جو کہ تصحیح ہے، تو 6666.7 جو ہے یہ والد کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ اہلیہ کا جو حصہ ہے وہ 9 ہے، 9 حصہ بنا ہے، سہم ہے، تو 9 کو ہم ضرب دے دیں گے 40,000 ترکے میں، 40,000 روپوں میں، اور پھر تقسیم کریں گے 72 میں یعنی تصحیح میں، تو یہ اہلیہ کی رقم بھی نکل آ جائے گی ترکے میں سے 5,000۔ اسی طرح بیٹے کا سہم جو تھا 34 تھا، تو اس کو ضرب دے دیں گے ترکہ میں 40,000 میں، اور پھر اس کو تقسیم کریں گے تصحیح میں 72 میں، تو اس کا حصہ بھی نکل آئے گا 18,888.9 روپے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 17 جو ہے بیٹی کا حصہ ہے، تو اس کو ضرب دے دیں گے 40,000 میں یعنی ترکہ میں، اور پھر تقسیم کریں گے 72 میں یعنی تصحیح میں، تو اس کا بھی حصہ نکل آئے گا۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے ترکہ بھی تقسیم کر دیا۔ اب آپ اس کی پریکٹس کریں، اس کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔